السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کچھ دنوں سے میں اپنے ٹاپک سے اور اپنے کنٹینٹ سے تھوڑا ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب جذبات اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کیمرہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ کل ایک بندے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، خیر اس کو بندہ کہیں بندی کہیں کیا کہیں، وہ ایک ٹرانسجینڈر تھا۔ باتیں بہت سچی اور کھری کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کے کم سے کم رونا نہیں آیا تو رونے والا منہ تو بن گیا تھا۔ باتیں وہ کیا کر رہا تھا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ باتیں یہ کر رہا تھا کہ مرد جو ہے مرد کو اس دنیا میں دو کام سکھائے گئے، بیچنا اور خریدنا۔ بیچنا اور خریدنا اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مرد اگر بیچنے پہ جاتا ہے تو بہن کو بیچتا ہے اور بیوی خریدتا ہے۔ تو مجھے اس ٹائم تھوڑا سا ایسا فیل ہوا، غصہ ٹائپ آیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن آگے جا کے اس نے جب اس چیز کی وضاحت کی اور باتوں کو کچھ کھولا تو سمجھ آئی۔ تو بندہ آخر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں تو ایک ریس میں بھگا دیا ہے کہ یار جتنا زیادہ پیسہ کماؤ گے، جتنی زیادہ بڑی بولی لگاؤ گے تو اتنی بڑی حیثیت کی عورت آپ سے شادی کرے گی۔ جتنا کم کماؤ گے تو کم لوگوں کی کم حیثیت کی لڑکی آپ کے ساتھ شادی کرے گی۔ اور اس کو یہ چیز سکھائی کس نے؟ مرد کو۔ اس کی جو اصل وجہ ہے کہ مرد کو یہ سکھایا کس نے؟ کسی عورت نے۔ اب کہیں پہ آپ جا کے دیکھیں، کسی رئیس کی بیٹی یا رئیس لڑکی کسی ان ایجوکیٹڈ یا غریب بندے کے ساتھ شادی تو نہیں کرنے لگی نا۔ تو جتنی بڑی بولی لگاؤ اتنی بڑی حیثیت پاؤ۔ ریس پہ لگا دیا ہے بھائی، اس کی اپنی فیلنگز، اپنے جذبات سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں اور وہ صرف ایک ریس میں دوڑ رہا ہے بھائی، جتنے زیادہ پیسے کماؤں گا، جتنے زیادہ نوٹ ہوں گے اتنی زیادہ حیثیت مجھے ملی۔ تو اس کی باتیں میں نے سوچی تو میں نے کہا یار یہ تو ساری باتیں یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس پہ اب مدعا یہ آتا ہے کہ یہ نظام آخر ہم لوگوں میں گھسا کیسے ہے؟ ہم لوگ اس نظام سے آخر نکلیں گے کیسے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس نظام سے نکل پائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اوپر سے لے کر چھوٹے سے لے کر اوپر تک یہی چیز چل رہی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو دبانے میں اور غائب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے سے جو نیچے سٹاف کام کرتا ہو یا اپنے سے کم درجے لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو اس باتوں پہ آپ لوگوں کو یہ چیز تو دیکھنی پڑے گی کہ ایک ٹرانسجینڈر آخر وہ اس حد تک پہنچ کے اتنی لیول کی باتیں کر رہا ہے تو اس کی کچھ تو اس کے ساتھ ہوا ہوگا نا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اس چیز میں بھاگ رہے ہیں کہ یار پیسہ زیادہ کما لوں تاکہ مجھے ہیوی چیز مل سکے۔ تو دوستو، بے امنی اور بے سکونی کا عالم ایسا ہوا پڑا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف اپنا ایک ٹارگٹ نظر آ رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ اچھے کھول کے پیسے کماؤں اور ایک سکھی لائف گزاروں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا دوستو کہ اس چیز سے ہمیں سکھ ملے گا، کیونکہ سکھ اور دکھ دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ لیکن آج پاکستان میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ 75 اور 80% نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے۔ کس لیے جانا چاہتا ہے؟ اس کی باہر جانے کی وجہ اصل یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹھی ہو، اور بس وہ ہم لوگ اس چیز میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں اور اس چیز میں ہم لوگ اپنے آپ کو مگن کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا جتنا بھی نظام چل رہا ہے صرف اور صرف پیسے کا چل رہا ہے۔ کبھی کسی نے کسی سے پوچھا ہے کہ یار بھائی تو دکھی ہے کس لیے؟ کبھی کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اس لیول کی بات کی ہے جو اس دنیا سے ہٹ کے ہو؟ ہم لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ یہ قدم اٹھا کے اگلے قدم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بس ہم لوگ جوڑنے لگ گئے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے لگ گئے ہیں۔
مجھے یہ پتا ہے کہ ایک اپاہج بندہ اگر وہ غریب ہے تو اس کو کوئی سلام کرنے کے پہ راضی نہیں ہے. لیکن چند دن پہلے میں یہاں پہ کہیں گیا, مطلب یہیں پاس ایک گاؤں میں تھا, تو ایک لڑکا تھا ویل چیئر پہ تھا, تو اس کے ساتھ آگے اس کی بیوی, اتنی خوبصورت بیوی اور وی آئی پی قسم کا سوٹ پہنا ہوا لڑکے نے بھی, اور وہ ویل چیئر پہ آ رہا ہے. تو مجھے کسی دوست نے بولا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ہے. میں نے کہا نہ کر, یہ لڑکی اتنی ایجوکیٹڈ اور ویل ڈریسڈ لگ رہی ہے, تو یہ اس کی بیوی کیسے بن گئی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو وہ لڑکا جو تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنا روپیہ ہے, اتنا پیسہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے بھی خرید سکتا تھا. یعنی کہ پیسے کی ویلیو ہے, کسی انسان کی فیلنگز کی ویلیو نہیں ہے, کسی انسان کی اچھائی کی ویلیو نہیں ہے. چاہے میں جتنا بدکار ہوں, چاہے میں جتنا بے غیرت ہوں, چاہے میرے اندر جتنی بھی کوئی عجیب و غریب باتیں ہیں, فرق نہیں پڑتا. بس اور صرف فرق اس چیز پہ پڑتا ہے کہ میں پیسہ کتنا کماتا ہوں, میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے. بس جو اتنی چیزیں میں کر لوں تو آگے ہر چیز سیٹ ہے. بھائی امیر بندہ فون کال گھماتا ہے, بھائی میرا نا لائسنس کا مسئلہ ہے تو لائسنس بنوا کے دو, بھائی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. غریب بندہ یہاں پہ دفتروں کے چکر کاٹ کے مرنے والا ہو جاتا ہے, نادرا دفتر سے آئی ڈی بنانے پہ مرنے والا ہو جاتا ہے. غریب کو تو میرے خیال میں جینے کا حق ہی نہیں ہے, جس طرح کا سسٹم اور نظام ہم لوگوں نے بنا دیا. اور وہ لوگ جو پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ کے اتنا کما لیتے ہیں, اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی اور کے کام آتا ہے. تو دوستو یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس بندے کی یا بندی کی ٹرانسجینڈر کی بات اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں نظام صرف اور صرف یہی ہے. اب بڑے بڑے مولانا اور علماء اور مطلب اسکالر اور سارے بیٹھ کے کبھی کوئی اس حق کی بات نہیں کرتا. یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے, کل پرسوں یہ اسلام آباد میں کوئی لانگ مارچ آیا بلوچوں کا, مہرنگ بلوچ اور اس کے مطلب کہ جو دوست تھے وہ وہاں پہ پہنچے, ان پہ ظلم و ستم ہوا. تو کسی بندے نے بھی, کسی اسلامی اسکالر یا کسی عالم دین نے بیٹھ کر یہ بات نہیں کی کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو دوستو بس اس سے آگے میں کیا کہوں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. رونا آتا ہے جب یہ حالات دیکھتا ہوں اور اس ریس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ریس صرف اور صرف پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اپنا اصل اور اپنا نسل ہم لوگوں نے بھول لیا ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ساری گفتگو اچھی لگی ہوگی, اور آج میں آپ کو لائک, شیئر, کمنٹ, سبسکرائب یہ چیز کچھ بھی نہیں کہوں گا. بس اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ اس بات پہ غور کریں کہ ایک ٹرانسجینڈر کی سوچ کیا اور ہم لوگوں کی کیا ہے. بس سلام, یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں.